السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب منیر۔ آج ہم جس ایشو پہ بات کریں گے وہ ہے سلطان رائی صاحب کا ایشو، جو آفتاب اقبال صاحب نے کچھ ورڈنگ ایسی کہی تھی جس میں ان کے بیٹے ہیں جو ان کو بہت برا لگا تھا، اور لگنا بھی چاہیے۔ یہ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا باب ہے جو بند ہو گیا ہے۔ ان میں سلطان رائی صاحب کی بہت خدمات ہیں، بڑے ان کے لیجنڈ مطلب بڑے اداکار تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں اس ملک کے لیے بھی، اور جو عام جو عوام ہے جن کے ساتھ وہ پیار کرتے تھے، جن کے ڈیتھ کے بعد ان لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، انہی میں سے کچھ لوگ بلکہ سارے پاکستان کو آفتاب اقبال کی بات سے تکلیف پہنچی تھی، خواہ انہوں نے معذرت کر لی ہے، مگر ان کے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں، حیدر سلطان صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اصل ماجرا کیا تھا اور یہ بات کہاں تک پہنچی ہے، اور اس کا ابھی کیا سٹیٹس ہے۔ یہ پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے تھے جمعے کو، تو کینسل ہوئی ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا تھا اصل۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا حیدر بھائی، آفتاب اقبال صاحب کا ایک ایشو چل رہا تھا جس پہ انہوں نے کچھ ورڈنگ ایسے کہ جو آپ کو مطلب پسند نہیں آئی، تو وہ کیا ماجرا شروع کہاں سے ہوا، تو اس کا بھی کیا سٹیٹس؟ ایکچولی یہ بات میرے تک پہنچی تھی، اس وقت میں اسلام آباد میں تھا، تو کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ یہ بھیجا کہ آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ جب اس نے سینڈ کیا تو میں نے کہا میں لاہور آؤں گا، اس کو پھر ٹیک اپ کریں گے۔ تو واپس آنے کے بعد پھر میں نے اس کو پراپرلی ٹیک اپ کیا، اور یقینی بات ہے وہ جو باتیں انہوں نے کی میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، وہ بہت اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں۔ تو اس کا پھر یہ تھا کہ جتنے ان کے فینس سے، پھر میں نے ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کی فیس بک کے اوپر، اس کی وجہ سے پھر ان کے فینس کا بہت سویئر قسم کا ایک ریئیکشن آیا، اور ابھی تک آ رہا ہے۔ حالانکہ کل انہوں نے آ کے آفتاب اقبال صاحب نے سوری کہہ دیا ہے، معافی مانگ لی اس بات کے لیے، اور میں نے بھی اس بات کو پھر زیادہ ڈریگ اس لیے نہیں کیا کیونکہ مجھے لگا کہ ابو جی اگر میری جگہ پہ ہوتے تو انہوں نے بھی اسی بات کو چھوڑ دینا تھا، معاف کر دینا تھا۔ تو میرا بس مین مدعا یہ تھا کہ یہ بات اگر کی گئی ہے، اگر یہ الفاظ یوز کیے گئے ہیں، کمپیریزن شان کے ساتھ کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے، جو غلط تھا، کیونکہ سلطان رائی صاحب کا شان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ رائی صاحب ہیں، شان ہے اپنی جگہ پہ، وہ ایک اچھا آرٹسٹ ہے، لیکن رائی صاحب کے ساتھ کمپیئر آپ کریں وہ غلط تھا، اور پلس جو ورڈز آپ نے اس کے بعد یوز کیے وہ بھی اس سے زیادہ غلط تھے۔ تو پھر جب انہوں نے آ کے اس کو اپولوجائز کیا تو میں نے پھر یہ بولا کہ اپنے فرینڈ سے میں نے بات کی، انہوں نے جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے کہا یار کہ بہتر ہے کہ اس بات کو انہوں نے اپولوجی کر لی ہے، آپ چھوڑ دیں۔ تو میں نے پھر صرف پبلکلی آ کے پھر میں نے اپنا ایک اور ویڈیو میسیج میں نے ریکارڈ کرا کے میں نے فیس بک پہ ڈال دیا اس کے، اور لوگوں کو میں نے بتا دیا جی کہ ہم لوگوں نے اس بات کو اب ڈریگ نہیں کر رہے، اسی وجہ سے جو ہماری پریس کانفرنس تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے ایک چیز پلان کی ہوئی تھی، ایک اور لیول پہ پلان کی ہوئی تھی کرنے کے لیے، پھر میں نے اس کو آن ہولڈ کر دیا۔ میں نے کہا کہ اس نے اپولوجی کر لی ہے، ہمارا مین مقصد تھا کہ پبلکلی آ کے معافی مانگے، اور اس نے مانگی، جس کی وجہ سے پھر ہم لوگوں نے وہ پلان اپنا چینج کر دیا پریس کانفرنس کا۔ اچھا، فینس کا ابھی بھی ریئیکشن آ رہا ہے، تو آپ فینس کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ بھائی مطلب وہ بھی معاف کر دیں ان کو، کیونکہ وہ مطلب آپ نے تو اپنی ذات تک معاف کیا، مگر ان کا بھی کچھ حق ہے، وہ ان جی کے جی مطلب بالکل ہے ان کا، بلکہ حق زیادہ ہے میرے سے اتنا وہ پیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ یقین کریں میں رسپانس دیکھ کے پبلک کا میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ لوگ اتنا پیار ماشاءاللہ ابھی تک ایسے حساب سے کرتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے میرے پیچھے کھڑا ہوا جیسے محسوس ہوتا ہے ماشاءاللہ لوگوں کی وجہ سے۔ میں نے جب یہ اپنا ویڈیو کال میں نے ریکارڈ کیا تھا تو اس میں نے یہ بات میں نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ایک انسان کو تو آپ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اس شخص کو آپ لوگ بھی معاف کر دو، کیونکہ اس نے ایکسیپٹ کیا، غلطی مانی اپنی، اور پبلکلی آ کے مانی، اور بار بار سوری کہا۔ حالانکہ بات اس نے بہت ہی حد سے زیادہ گری ہوئی کی، لیکن اگین معاف کرنے کا جب ایلیمنٹ آتا ہے تو پھر آپ کو معاف کر دینا چاہیے۔ اچھی بات اس میں یہ ضرور ہوئی ہے کہ آفتاب اقبال ہو یا کوئی بھی بندہ ہو اب جو اس کیلیبر پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کسی شخص کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچے گا، کیونکہ آپ کے جو منہ میں آپ کسی کو بول دیں نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کے پاس رائٹ ہے بات کرنے کا، آپ کریں، آپ کا حق ہے اپنا فیلنگ شیئر کریں، لیکن جو مرضی منہ میں آپ بک دیں وہ غلط ہے میرے حساب سے، جس پہ ہم لوگوں نے پھر ریئیکشن دیا اس بات کا۔ سو آئی فیل لائک کہ اس میں ایک پازیٹیو میسیج بھی سامنے آیا ہے میرے حساب سے، یہ جو میں نے ایکشن لیا اس پہ الحمدللہ جو رسپانس آیا، اس کا ایک پازیٹیو اینگل بھی ہے کہ جو لوگ اتھارٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ مطلب لوگوں کی ایک اپنی عدالت ہے جو وہ بالکل لگاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور لوگوں کی پاور ہے، لوگوں سے تو یہ سب بنے ہیں، لوگ ہیں تو یہ ہیں نا، تو پبلک ایجنسی ہے جو پیار کرتی ہے سلطان علی صاحب سے، اور الحمدللہ ان کا جو ایک لیول اور ان کے بارے میں جو باتیں بھی ہم آف ریکارڈ بائی ہمیں بیٹھ کے کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ ان کا ایز این ایکٹر تو کوئی لیول ایک سپر اسٹارڈم کا اپنے ساتھ ہی لے گئے، اس کے بعد کوئی سپر اسٹار کا لیول کوئی نہیں لے سکا اب تک۔ میں ان کا بیٹا ہو کے بات کہتا ہوں کہ میں نہیں لے سکتا،
کیونکہ ان کا ماشاء اللہ ایک اور محنت تھی. 40 ایئرز انہوں نے انڈسٹری پہ انہوں نے ماشاء اللہ رول کیا. ان کا ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا یا کیا ان کے ساتھ وہ کرتے تھے ہیلپ یا ابو جی کا بیسکلی جو مین جو کنیکشن تھا نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت ڈیپلی تھا ماشاء اللہ. ان کا بہت دین کی طرف ان کا رجحان آتا تھا. شعبے سے ان کا ایک ٹھیک ہے پروفیشن بن گیا انہوں نے کیا, لیکن اصل میں ان کا ایک لا اور طرف لگی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے جو بھی وہ عمل کرتے تھے وہ اپنے گھر میں بھی ڈسکس نہیں کرتے تھے. جس دن یہ حادثہ ہوا, جس دن یہ ابو جی کا واقعہ ہوا ہے, تو نیکسٹ مارننگ جب لوگ سیلاب کی طرح آنا شروع ہوئے ہیں اور مجھے گلے لگ کے مجھ سے ملے ہیں اور روئے ہیں آ کے, تو مجھے انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ کے والد نہیں گئے, ہمارے والد چلے گئے, ہمیں ایسے لگتا ہے. انہوں نے اتنے بڑے بڑے سرکل لوگوں کے سنبھالے ہوئے تھے کہ سن کے میرا دماغ سن ہو گیا تھا کہ کہاں کہاں پہ انہوں نے لوگوں کے مہینے باندھے ہوئے تھے اور بچوں کی فیسیں جاری تھیں, بچوں کی شادیاں کروائیں, مسجدیں بنوائیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ باہر لوگوں نے مجھے بتایا. اور مجھے بلکہ کل ناصر صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے, کہتے ہیں کہ جب جنازہ جب ابو جی کا لے کے جا رہے تھے تو ایک عورت نے بڑا دہاڑے مار مار کے رو رہی تھی. اس نے کہا کہ اب ہماری بچیوں کی عزتیں کون بچائے گا, سلطان ہی تو چلا گیا. مطلب لوگوں کے دماغ میں ان کا اتنا ڈیپلی امپیکٹ تھا اس چیز کو لے کے کہ ایک بڑا گھر کا ایسے ہوتا ہے نا موجود ہے ہمارے لیے. تو ماشاء اللہ ان کا اگر میں ان کو مدر ٹریسا کے ساتھ یا لیڈی ڈائنا کے ساتھ یا ایدی صاحب کے ساتھ اگر کمپیئر کروں تو اس میں کوئی کم نہیں ہوگا میرے حساب سے. انہوں نے بھی ماشاء اللہ چیریٹی کی اور اپنے بلبوتے پہ کی, کبھی انہوں نے کسی سے کہہ کر مانگ کر نہیں کبھی بھی کیا, اپنے پاس سے کیا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا. انہوں نے حقوق العباد اور حقوق اللہ بہت اچھی طرح نبھائے ماشاء اللہ, جس کی وجہ سے آج بھی لوگوں کو یاد کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, انہوں نے گھر میں مسجد بھی اپنے گھر میں, باہر تو مسجدیں بنوائی, اپنے گھر میں مسجد, تو آپ کیا دیکھتے تھے وہ مسجد میں جب تعمیر ہوئی, آپ تو آپ کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے, تو سنا وہ امامت وغیرہ بھی خود کراتے تھے گھر میں, تو کیا تھا وہ سلسلہ؟ جی الحمدللہ بالکل ایسے ہی تھا. جب یہ مسجد گھر میں تیار ہوئی ہے تو پھر جب بھی کبھی ہمارے پاس یہاں پہ ٹائم ابو جی کے پاس ہوتا تھا تو ہم لوگ با جماعت یہاں پہ نماز پڑھتے تھے ابو جی کے پیچھے, اور ہر نیو ایئر کی نائٹ 31 کی نائٹ یہاں پہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرتے تھے ابو جی ساری فیملی کو لے کے. اور ہمارا موسٹ آف دا ٹائم ابو جی کا جتنا بھی وقت ہوتا تھا وہ جو فری ٹائم مسجد میں گزرتا تھا. وہیں بیٹھ کے انہوں نے قرآن پڑھنا ہے, وہیں پہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے. آتے گھر بہت لیٹ تھے, 3 بجے, کبھی 2 بجے, کبھی 4 بجے, لیکن انہوں نے فجر کی نماز پڑھ کے, قرآن پڑھ کے, تہجد پڑھ کے انہوں نے سونا ہے, اور صبح پھر انہوں نے اٹھ جانا ہے 7 بجے اور پھر دوبارہ سے چلے جانا ہے. یہ ان کی ایک روٹین تھی, یعنی کہ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے وہ ایوری ڈے کام کرتے تھے. اور مطلب اگر وہ کام اس لائن میں کرتے تھے مگر اللہ کی طرف سے بھی وہ انہوں نے پورا جون سا اپنا وہ اس میں کبھی کمی نہیں کی تھی, اور رمضان وغیرہ میں جس طرح جی اکٹھے بیٹھتے تھے ادھر. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہر رمضان مطلب ہے کہ 29 رمضان کو یہاں پر ایک جرنلسٹ کی پوری گیدرنگ ہوتی تھی ایوری ایئر, یہاں پر وہ افطاری ہوتی تھی اور بڑا اچھا سما بنتا تھا یہاں پر ابو جی کے ساتھ. تو میں نے اس کو کیری آن الحمدللہ کیا ہوا ہے. میں ابھی اب لنک کرونا کی وجہ سے تو تھوڑا سا میں نے ابھی 2 سال سے ذرا اوائڈ کیا ہوا, ادروائز ایوری ایئر میں بھی کرتا ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے نقشے قدم پہ چلوں اس طرح سے جیسے انہوں نے ماشاء اللہ گائیڈ لائنس دیں, کیونکہ اتنے بڑے شوز کو فل کرنا بھی تو بڑا مشکل کام ہے نا ماشاء اللہ. ان کا ایک وہ لیول تھا, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے نقشے قدم پہ اس طرح سے چلوں, اور جیسے وہ ماشاء اللہ کرتے تھے لوگوں کے لیے اور فلم انڈسٹری کے لیے خاص طور پہ. میں اس وقت جو مجھ سے پاسبل ہو رہا ہے میں فلم انڈسٹری کے لیے کر رہا ہوں. کوئی 4-5 سال سے میں پاکستان واپس آ گیا ہوں اور میں کام شام الحمدللہ کافی کر رہا ہوں. جو ابو جی کا جو ایک موٹیو تھا فلم انڈسٹری کو لے کے کہ انہوں نے ماشاء اللہ اتنا سا چلایا, اس کو چلایا اس طرح سے کہ انہوں نے ہمیشہ پروڈیوسر کا خیال کیا, ٹیکنیشینس کا خیال کیا. کبھی کسی کے پاس کام نہیں تو پوچھتے بیٹا کیا مسئلہ, تو رائی صاحب آغا جی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, اچھا چلو یہ پیسے پکڑو, کام شروع کرو, کر لیں گے, اللہ خیر کرے, کوئی مسئلہ نہیں, فلم شروع کرو. جہاں پر رائی صاحب کا نام آیا تھا وہاں پہ فلم بک جاتی تھی الحمدللہ, کیونکہ اتنا مسئلہ ان کا بڑا نام تھا. اس حوالے سے پھر یہ ہوتا تھا کہ بہت سی فلمیں بنتی تھیں, بہت سا کام ہوتا تھا, اور ابو جی نے یہی کر کر کے لوگوں کو زندہ رکھا. آج کل کے آرٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس کیا جائے گا, میرا کیا کرو گے, پہلے میں سوچ لوں اپنے بارے میں, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سی چیزوں میں اختلاف بننا شروع ہو گیا اور انڈسٹری نیچے جانا شروع ہو گئی. اب میں جب سے واپس آیا ہوں تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے لوگوں کی دیکھ کے کہ ماشاء اللہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ نے رائس صاحب کی جھلک اب نظر آتی ہے, جیسی آپ باتیں کرتے ہیں, جیسا آپ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں ایک امید کی کرن اب میں نظر آئی ہے جیسے واپس آپ پاکستان آئے ہیں کہ کچھ اب اچھا ہوگا. تو میری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ کچھ اچھا انڈسٹری کے لیے کچھ کروں. اب یہ تھے جی حیدر سلطان صاحب, آپ نے باتیں سنی ان کی, ان کے جو خدمات ہیں قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے. شکریہ حیدر بھائی آپ کا بہت بہت. اگر میسیج آپ کا کوئی اپنے فینس کو پھر بھی ہے تو آپ دے دیں کہ. جی بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی فینس جو بھی لوگ یہ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ. جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے میرا بہت سپورٹ کیا, میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ کھڑے ہوئے. سو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تھینک یو ویری مچ فرام مائی سائڈ. تھینک یو. شکریہ.